بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم آپ کو وہ عظیم واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس نے پوری کائنات کی تقدیر بدل دی۔ یہ وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور روشنی کے راستے پر لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک ایسا واقعہ ہے جو تاریخ انسانیت کا سب سے روشن باب ہے۔ اس وقت عرب کی سرزمین جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک اور بت پرستی عام تھی، ظلم و زیادتی کا دور تھا اور انسانیت پستی کی تنہائیوں کو چھو رہی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب کے نزول کے لیے آخری نبی کو منتخب کیا اور دنیا کو ایک بے مثال رحمت عطا فرمائی۔ عام الفیل کے سال 12 ربیع الاول کی بابرکت صبح کو مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کے گھر ایک ایسے نور کا ظہور ہوا جس نے کائنات کو جگمگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کائنات میں غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ فارس کے آتش کدے بجھ گئے، سوا جھیل خشک ہوئی، قصا کے محل کے کنگے گر پڑے اور دنیا کے اندھیروں میں امید کی کرن روشن ہوئی۔ یہ واقعہ محض ایک پیدائش نہیں تھا بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اعلان تھا، اور رحمت جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، مگر سب سے عظیم الشان انعام یہ تھا کہ اس نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کے نزول کے لیے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا سب سے روشن باب ہے، جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے۔ ولادت سے پہلے کے حالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے ایک گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شرک، بت پرستی، قتل و غارت، ظلم و زیادتی اور جہالت کی رسمیں عروج پر تھیں۔ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، عورتوں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، طاقتور کمزور کو دبا لیتا اور ناانصافی عام تھی۔ ایسے ہی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ وہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جائیں۔ والدین ماجدین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھا، جو نہایت نیک، حسین اور قریش میں عزت والے نوجوان تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا، جو بنی زہرہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں اور نہایت پاکیزہ، نیک اور شریف خاتون تھیں۔ حضرت عبداللہ کا وصال اس وقت ہوا جب حضرت آمنہ حمل کے دوران تھیں۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کی رات ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اب وہ ہستی دنیا میں آ گئی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ولادت کا وقت اور دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی، جب یمن کے بادشاہ ابوہیر
نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ میں حملہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ہی عرصے پہلے پیش آیا۔ علماء کرام کی اکثریت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول کو ہی دن پیر کا تھا اور وقت صبح صادق کے قریب تھا۔ اس وقت پورا مکہ نور سے بھر گیا اور کائنات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ولادت کے وقت کے واقعات: نمبر 1، ایران کے آتش کدے بجھ گئے۔ فارس میں ہزاروں سال سے جلنے والے آتش کدے اچانک بجھ گئے، جو کہ وہاں کی عبادت گاہ سمجھی جاتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ باطل کا دور ختم ہونے والا ہے۔ نمبر 2، سوا جھیل کا خشک ہونا۔ سوا نامی مشہور جھیل جو صدیوں سے موجود تھی، اچانک خشک ہو گئی۔ یہ ایک بڑی نشانی تھی کہ اب دنیا میں تبدیلی آنے والی ہے۔ نمبر 3، فارس کے محل میں زلزلہ۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 کڑے گر گئے، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کی سلطنت کا زوال قریب ہے۔ نمبر 4، آسمانوں میں خوشی۔ فرشتے نبی آخرالزماں کی آمد پر خوشی منا رہے تھے اور درود و سلام کے نغمے بلند رہے تھے۔ نمبر 5، حضرت آمنہ کو خواب۔ روایت ہے کہ حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک ایسا نور نکل رہا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ دراصل اس بات کی بشارت تھی کہ ان کا بیٹا پوری دنیا کے لیے نور و ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ دائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی دائی کا نام حضرت شفا بنت عبداللہ تھا، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بھی تھیں۔ حضرت آمنہ نے خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے عجائبات بیان کیے۔ نومولود کی نشانی: جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو نہایت پاکیزہ حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف کٹی ہوئی تھی، بدن پاک صاف تھا اور پیشانی پر ایک خاص نور جھلک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سجدے کی حالت اختیار کی اور آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور دنیا کو توحید کا پیغام دیں گے۔ بچپن میں پرورش: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلانے کے لیے بنی سعد کی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ ان کی گود میں جانے کے بعد ان کے گھر میں برکتیں آ گئیں، ان کے جانور موٹے تازے ہو گئے، ان کا گھر خوشحال ہو گیا اور ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ خلاصہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت محض ایک پیدائش کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے اہم لمحہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ظلم اور جہالت کی رات ختم ہوئی اور ہدایت و روشنی کی صبح نمودار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا کے بت پاش ہوئے، ظالموں کے تخت لرز گئے اور انسانیت کو ایک نیا راستہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت
کی حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے اور ہم دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں اور آپ کو اس کے متعلق بتاتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔